بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور نمازیوں کی کاوشوں کا بدلہ دیتا ہے، لیکن کچھ خاص موقع ایسے بھی ہیں جب کسی کا دل نرم ہو جاتا ہے اور فطری طور پر اس کی اطاعت کی طرف مائل محسوس ہوتا ہے۔ دلوں کی نرمی بھی گہری ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر بہت ہی ماحول روحانی لطف اندوز ہوتا ہے۔ شب برات ایک ایسا ہی موقع ہے۔ لفظی طور پر شب برات کا مطلب ہے نجات کی رات یا جہنم کی آگ سے آزادی کی رات۔ یہ وسط شعبان میں ہوتا ہے۔ شعبان کے 14ویں اور 15ویں دن کے درمیان اس رات کو شب برات یا لیلۃ البرات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عربی میں لیلۃ نصف من شعبان کہلاتا ہے۔ بابرکت رات 14 تاریخ کو غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کو طلوع آفتاب کے وقت ختم ہوتی ہے۔ مسلمان وسط شعبان کو عبادت اور نجات کی رات کے طور پر مناتے ہیں۔ کچھ پوری رات جاگتے ہوئے گزارتے ہیں اور کچھ آدھی عبادت کرتے ہیں۔ اس رات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہمیں بتاتی ہے اللہ تمام لوگوں کی تقدیر کا تعین کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آیا آنے والے سال میں انسان زندہ رہنا ہے یا مرنا ہے۔ شب برات کی خوبی کے ثبوت کے لیے قرآن کریم کی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بے شک ہم نے اسے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں حکمت کے تمام معاملات پر علیحدہ ہمارے حکم سے فیصلہ دیا جاتا ہے۔ امام قرطبی اور امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ آیات میں لیلۃ النصف من شعبان یا شب برات کا ذکر ہے۔ شعبان کا پورا مہینہ مستعار ہے۔ اس کی عمدہ قیدی اس حقیقت سے ظاہر ہوتی ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ماہ میں شعبان سے زیادہ روزہ نہیں رکھا تھا۔ اگرچہ اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس نے زیادہ تر مہینے ان کا مشاہدہ کیا۔ خصوصی میرٹ شب برات سے منسلک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی درمیانی رات یعنی شب برات میں اللہ سب سے اونچے آسمانوں سے اترتا ہے اور بالوں کے مقابلوں میں زیادہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ ہے۔ ان کے پاس جانور بہت تھے اور جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالاً فرمایا، ایک مثال دی کہ جتنے بنو کلب بھیڑوں کے جسم پہ بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ بنو کلب کی لاکھوں بھیڑیں اور ان کے جسم پہ کروڑوں بال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف ایک مثال دی تھی، یعنی اللہ بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات کیا ہوتا ہے؟ مطلب شعبان کی درمیانی رات یعنی شب برات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس میں ریکارڈ ہر ایک انسان کا پیدا ہوا ہے۔ جو پیدا ہوگا اس رات اللہ سب کچھ سنا دیتا ہے، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن آئے گا، کہاں بیماری ہے، کہاں جنگ ہے، کون کیسا ہوگا، اور ہر انسان جس کا اس سال انتقال ہوگا وہ مردوں کی صف میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ان کے اعمال آسمان تک پہنچائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ مسلم قوم کے متقی پیشواؤں نے ہمیشہ اس رات کو خصوصی برکات کی رات کے طور پر منایا ہے اور اسے خدائی خدمت میں گزارا ہے۔ امام نووی کے مطابق 5 مقدس راتیں ہیں جب دعاؤں کا جواب دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک شعبان کی 15ویں تاریخ ہے۔ اس رات عبادت کرنے کے علاوہ اگلے دن کے روزے رکھنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی درمیانی رات آ جائے تو اسے عبادت میں خرچ کرو اور دن میں روزہ رکھو اور عبادت گھر میں کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت گھر میں پڑھ کر مسجد جاتے تھے اور نفل گھر میں آ کر پڑھتے تھے۔ بس صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اشراق پڑھے 2 نفل مسجد میں۔ اس رات غروب آفتاب کے وقت اللہ قریب ترین جنت میں اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کیا کوئی معافی مانگنے والا نہیں ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا نہیں ہے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ کیا کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں ان کو مصیبت سے نکالوں؟ اللہ تعالیٰ طلوع فجر آنے تک اعلان کرتے رہتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکات نازل ہوتی ہے۔ معاذ بن جبل کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی درمیانی رات میں اپنے پیدا کردہ سب کو دیکھتا ہے اور اپنے پیدا کردہ سب کو بخش دیتا ہے سوائے 5 آدمیوں کے۔ پہلا مشرک، دوسرا دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کینہ کیا ہوتا ہے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ وہ ہوتا ہے جیسے ایک آدمی کسی کو معاف کرنے کے بعد، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد دل میں یہ کہنا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ معاف کرنے کے بعد یہ کہنا اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو ایسے شخص کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ شخص جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو بشرطِ تکبر۔ ویسے تو اگر سستی کی وجہ سے خود نیچے جا رہی ہے تو اس کی اتنی سخت سزا نہیں ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر تکبر کی وجہ سے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے، تو ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور چوتھا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ نافرمان ہو، بہت زیادہ۔ چھوٹے موٹے تو ہر بچے سے ہو جاتے ہیں، لیکن جو بہت زیادہ سخت نافرمان ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور پانچواں وہ شخص جو مسلسل شراب پیتا ہو۔ تو یہ وہ 5 لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہ 5 گناہ ہیں جن کو کرنے سے بخشش روک دی جاتی ہے۔ اگر وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کا فرما بردار ہو جائے، والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب پینا چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ جب بھی کوئی توبہ کرے تو فوراً بخشش ہو جاتی ہے۔ نہ شب برات کی ضرورت ہے، نہ شب قدر کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص رات کی ضرورت ہے۔ جب بھی انسان سچے دل سے توبہ کرے تو فوراً بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ رات دل کی گہرائی سے اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کسی کی توجہ صرف اس کی طرف مرکوز رہے۔ یہ وہ وقت ہے جو اللہ کے ساتھ براہ راست رابطے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ نہایت رحم والا رحیم ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آنے والا وقت اپنی زندگی میں اصلاح کا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔